لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا، کیونکہ سزا بہت سخت رکھی ہے نا آخرت میں، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابا ہیں، آپ یاد دلائیں۔ پھر اللہ نے کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی، وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ تو اتنے یاد دہانی کرانے والے، اتنے یاد دہانی کرانے والے کہ اتنا ابا بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بھیج دیے۔ یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ مقصد سے ہٹا دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی؟ کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے معذور ہے، اللہ کہتے ہیں اتنی ایج میں نے تمہیں دی تھی جو سنبھلنے کے لیے کافی تھی، اور صرف اتنا نہیں تھا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آتا رہا ہے۔ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے صرف انسان نہیں ہے، بہت سے حالات و واقعات بھی انسان کو ڈراتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے حادثات ہیں، اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنی بڑی تباہی پھیلی ہے ملک میں، یہ بھی کیا ہے؟ نذیر ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہ تباہیاں، زلزلے، سیلاب اور طوفان کا آنا، یہ سب بتا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، ابے سیلاب تو اس وجہ سے آیا کہ ڈیم نہیں ہے، یقیناً اس وجہ سے آیا ہے، یہ بھی وجہ ہے، لیکن کیا جن ملکوں میں ڈیم ہیں ان ملکوں میں تباہیاں نہیں آتی؟ ڈیم تو بنانے چاہیے، تو شریعت کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے کہ جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں کیا ان میں تباہیاں نہیں آتی؟ ان میں کوئی دوسرے قسم کی آ جاتی ہیں۔ جاپان کتنا اسٹیبل کنٹری ہے، اب آپ دیکھو چند سال پہلے کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا جاپان میں، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ چائنا میں چند سال پہلے اتنا بڑا زلزلہ آیا تھا، آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ زمین میں دھس کے ختم ہو گیا۔ کیا کر لو گے بھائی؟ کون لڑ سکتا ہے خدا سے؟ کتنی ترقی کر لو، کتنی ترقی کر لو، آپ نے سیلابوں کے آگے بند باندھ لیے، آپ نے زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی۔ اب جاپان نے پتہ ہے زلزلہ پروف عمارتیں ایسی بنائی ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں فوج میں بہت بڑے آفیسر ہیں، وہ جاپان ہو کر آئے، وہ بتا رہے تھے کہ ایسی زلزلہ پروف عمارت کے زلزلے میں عمارت پوری یوں جھکتی ہے اور پھر یوں جھکتی، ایسے لہرا رہی ہے عمارت، گر نہیں رہی۔ یعنی اتنا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اتنا خطرناک ترین زلزلہ بھی کیونکہ آتے ہیں نا بہت زیادہ، تو وہ 45 ڈگری پر بھی عمارت جھک کے وہ تباہ نہیں ہو رہی، وہ ایسے جناب عمارتیں یوں یوں جھک رہی ہیں، یہ ایسا اس میٹیریل انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک جھٹکا آتا ہے، عمارت جو زلزلہ پروف عمارت ہوتی ہے وہ بس 1 ملی میٹر جو ہے نا تھوڑا سا یہاں جاتی ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں۔ پھر بھی آتے ہیں زلزلے، پھر بھی عمارتیں تباہ ہوتی ہیں، اور آپ نے زلزلوں کے آگے زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی، آپ نے سیلاب روکنے کے لیے بند بنا دیے، پھر بھی تباہیاں آتی ہیں، وہ نئی قسم کی تباہیاں ہوتی ہیں۔ جو کورونا پھیلا ہے، آپ کو پتا ہے کروڑوں لوگ مر چکے ہیں اس سے، کروڑوں لوگ۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اتنے نہیں مرے، شاید ہو سکتا ہے نہ مرے ہوں اتنے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیلکولیشن کوئی بھی مرے بھی ہوں گے تو کس کو پتا ہوگا کہ کیوں مرا ہے یہ؟ ہمارے یہاں بندہ مرا ہوا ہو پتا چلتا ہے کہ کیوں مرا یہ؟ پتا چلتا ہے؟